قرآن کے اندر پیارے مسلمانوں شفا رکھی ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے, ہم پر نہ جانے کتنی کتنی بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, ان پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. اگر ان پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پیارے دوستو, میں ہر تقریر میں, ہر بیان میں یہ بیان ضرور کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو, کیونکہ ہمارا جو مین کام ہے, مین عبادت ہے, وہ نماز ہے. عبادت کے کام تو بہت سارے ہیں, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن سننا بھی عبادت ہے, بہت سارے ایسے کام ہیں جو عبادت ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک جو تحفہ بھیجا, اپنے محبوب کو ان کی امت کے لیے تحفہ بھیجا, وہ نماز کا تحفہ تھا. کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو کوئی بوجھ بھیجتا ہے, کوئی موبائل بھیجتا ہے, کوئی کچھ بھیجتا ہے, کوئی کپڑے بھیجتا ہے, کوئی کچھ بھیجتا ہے, کوئی موٹر سائیکل بھیجتا ہے. لیکن قربان جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی امت کے لیے تحفہ لائے تو وہ نماز کا تحفہ لائے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ قرآن جو ہمارے آقا پہ نازل ہوا, اور وہ قرآن جس کو سننا ثواب, وہ قرآن جس کو پڑھنا ثواب, وہ قرآن جس کا چھونا ثواب, وہ قرآن جس کو سننے سے لطف آتا ہو, وہ قرآن جس کو سننے سے دل کو سکون ملتا ہو. اور اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلب کو, دل کو جو سکون پہنچاتا ہے وہ اللہ کا ذکر پہنچاتا ہے. ہمارے دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. لیکن آج ہمارے تمہارے گھروں میں کیا حال ہے؟ قرآن کو جزدان میں رکھ دیا, ایک طاق میں رکھ دیا, اوپر رکھ دیا. 8 دن میں ہم کھولتے ہیں, اور نہ جانے پتہ نہیں کہیں کہیں تو سال میں کھولتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کبیرہ, کہیں کہیں تو نہ جانے کب سے قرآن کو نہ کھولا. پھر ہم میاں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میاں صاحب تعویذ کر دو, اور وہ میاں اگر ایک تعویذ دے دے نا, اور خاص طور سے ہماری اس میں عورتیں بہت گرفتار ہیں, میاں کے کہنے میں بہت آتی ہیں. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر میاں کا تعویذ گلے میں لٹکا لیا, اس پر عطر لگا رہی ہے, عطر لگا رہا ہے, یا لڑکی ہے یا لیڈیز ہے یا جینس ہے. میاں کے تعویذ دن میں 25 بار چوم رہا ہے. تیرے گھر میں قرآن رکھا تھا, تو نے کبھی ایک بار چوم کے بھی نہ دیکھا. اس پر دھول جماتی ہے قرآن پر. آج ہم نے قرآن کو ہلکا جان لیا, قرآن کو ہم پڑھنے تیار نہیں, قرآن کو ہم سننے تیار نہیں, قرآن کا پانی ہم پینے تیار نہیں, ہم پینے تیار نہیں. جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہو. لیکن پیارے مسلمانوں میں منع نہیں کرتا کہ دوا نہیں لینا. سورہ فاتحہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں. سورہ فاتحہ کسی کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ کے دے دو, اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے یار. اور آج ہم نے قرآن کو اوپر رکھ دیا. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ قرآن کو چوم کے بھی نہیں دیکھتے. قرآن کا جو الفاظ ہیں, الحمد شریف ہے, کل شریف ہے, چند آیتیں ہیں, آیت الکرسی ہے, قسم خدا کی آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, چاروں کل ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پر اول و آخر, اور کسی کو پانی دے دو, قسم خدا کی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا. یہ ایمان ہے یار. ہم آج ہم قرآن طاق میں رکھ دیتے ہیں, قرآن کو چھونے تیار نہیں ہیں, قرآن کو پڑھنے تیار
तैयार नहीं है। अरे दुनिया की हर चीज बदल सकती है, पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, दरख्त इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अपने बच्चों को कुरान की तिलावत का पानी पिलाएं, खुद भी कुरान की तिलावत का पानी पिए। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर प्यारे मुसलमानों शिफा रखी है। आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है, हम पर ना जाने कितनी कितनी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इन परेशानियों से हमें छुटकारा पाना है। अगर इन परेशानियों से हमें छुटकारा पाना है तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि एक पारा पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि तुम पाव पारा पढ़ो, कम से कम अगर तुम खुद पढ़े हुए हो तो तुम भी नमाज फजर पढ़ो, और नमाज फजर पढ़ने के बाद में अपने बच्चों को उठा कर जाओ, तुम भी कुरान की तिलावत करो और उन्हें भी तिलावत कराओ। कसम खुदा की, रिज़्क अल्लाह ताला देने वाला है। जब तुम कुरान शरीफ पढ़ोगे तो जब तुम कब्र में पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कब्र में नमाज की रोशनी होगी, कुरान की तिलावत की रोशनी होगी। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए।